رمضان آیا۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج 21واں روزہ شہادت حضرت علی ہے اور ہمارے درمیان بڑے ہی خوبصورت شخصیت آپ لوگوں کے فرمائش پہ دوبارہ ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں، جناب محترم صاحبزادہ محمد حسنین سیفی صاحب۔ آئیے آپ سے ولادت مولا علی سنتے ہیں، جناب محترم محمد حسنین صاحب۔ بسم اللہ حضور۔ خوشی ہوئی کہ لوگوں کی فرمائش کے اوپر آپ نے پھر ہمیں یعنی کہ جزاک اللہ حضور اجازت دی۔ ولادت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 13 رجب المرجب کو مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، شعر کا ایک حصہ فرماتے ہیں کہ کعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ یہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہے یہ علی المرتضیٰ کو ہے کہ آ رہے ہیں تو کعبے کے اندر خدا کے گھر میں، اور وصال کا وقت قریب آیا ہے، شہادت کا جام نوش کیا ہے تو پھر بھی مسجد کے اندر۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو یہاں پہ ٹوک رہا ہوں علامہ صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 13 رجب کو مولا علی کی جو ولادت ہے وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو یعنی کہ تاریخ ولادت اور وصال ہوتا ہے نا، یہ تاریخ ہوتی ہے، اس کے اندر اختلاف آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس یعنی کہ دلائل ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم علیہ السلام آپ کی 12 ربیع الاول ولادت ہے، اس پہ اجماع ضرور ہے لیکن علماء کا اختلاف بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کی ولادت کے بارے میں بعض کا قول 9 ربیع الاول بھی ہے، بعض کا قول 27 رمضان بھی ہے، کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو ایک قول اس پہ بھی ہے کہ وہ رات جس میں حضور آئے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو وہ 27 رمضان مبارک کی رات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجماع ہو چکا کیونکہ امت کا کہ 12 ربیع الاول ہی حضور کی یوم ولادت ہے، تو ہم اس کو میلاد مناتے ہیں حضور کا۔ اور اسی طرح جو اجماع ہے امت کا وہ 13 رجب المرجب پہ ہے، یا کہہ لیں کہ زیادہ اقوال جو ہیں وہ 13 رجب المرجب کی ہیں، تو پھر جشن علی جو ہے وہ 13 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ جی بہتر ہو گیا۔ اور اختلاف کی بات کی آپ نے، اب اختلاف آپ کی جائے پیدائش پہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر نہیں ہوئی، اب اس کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے، بعض کے قول کچھ ہیں، بعض کے قول کچھ ہیں، جیسا کہ امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توارت الاحبار، کہ یہ خبر توارت کے ساتھ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، فرماتے ہیں کہ توارت الاحبار بان فاطمہ بنت اسد ولد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف کعبہ، آپ فرماتی ہیں کہ یہ بات توارت کے ساتھ یعنی کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جو پیدائش کی، جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جہاں ان کو یعنی کہ پیدا کیا، وہ فی جوف کعبہ، کعبے کا اندرونی حصہ تھا، اچھا فی جوف کعبہ تھا۔ اور اس کے اوپر امام حاکم کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے یعنی کہ کیا، اور جو یعنی کہ میرا تذکرہ خیال ہے وہ یعنی کہ قرآن کو پڑھے نا تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن یعنی کہ سیرت بہ الجبال پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو پہاڑ پھٹ جاتے، او قطیت بہ الارض زمین لرزا جاتی، پھٹ جاتی، دراریں پڑ جاتی زمین کے اندر، اور فرمایا او کلم بہ الموتیٰ، اگر یہ قرآن جو ہے وہ مردوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو مردے کلام کرتے، اتنا جلالی کلام ہے اللہ کا۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت اگر یہ قرآن نازل ہو پہاڑ پھٹتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، سامنے قرآن پڑھا تھا، فرمایا کہ اے لوگو ھذا قرآن، یہ بھی قرآن ہے، انا قرآن، میں بھی قرآن ہوں، ھذا قرآن، یہ بھی قرآن ہے، انا قرآن، میں بھی قرآن ہوں، ھذا قرآن سامع، یہ قرآن گونگا ہے، بولنے والا نہیں، سننے والا ہے، اور انا قرآن ناطقن، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ اگر گونگا قرآن، سننے والا قرآن، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور آج جو کعبہ کے اندر درار موجود ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب یہ بولتا ہوا قرآن آیا ہوگا تو پھر کعبے کی دیوار پھٹی ہوگی اور سیدنا فاطمہ بنت اسد کو جگہ دی ہوگی کہ میرے اندر داخل ہوں اور اس علی کو میرے اندر ولادت دیں. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کی جب ولادت ہوئی نا تو آپ کی والدہ نے ہاتھوں میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. آپ کے والد نے ہاتھوں میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. آپ کی پھپھو نے ہاتھوں میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. دائی جو تھی انہوں نے ہاتھوں میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. اب اتنے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے تو ابھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پکڑا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کو اور مبارک دی. آپ نے آ کے نا چچا کو کہ چچا مبارک ہو بیٹے کی. تو آپ نے فرمایا کہ مبارک کس چیز کی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا تو نبینہ پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ نبینہ پیدا ہوا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو وہ پیدا ہوا ہے کہ جو ٹھوکر لگائے گا کئی اندھوں کو بینائی عطا ہوگی, کئی اندھوں کو بینائی عطا ہوگی, یہ اندھا نہیں ہو سکتا. اب علی المرتضیٰ کو نا حضور نے ہاتھوں میں اٹھایا اور جو ہی جیسے جس کپڑے میں علی المرتضیٰ تھے نا جو ہی ان کپڑوں کو ہاتھ لگا علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ جس دید کو میں ترس رہا تھا وہ چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ ایک حدیث ہے وہ بہت لمبی ہے, اس کا تھوڑا حصہ کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ یہ میں شان علی بھی بتا رہا ہوں کہ جو مقام و مرتبہ علی المرتضیٰ کو حاصل ہوا, علی ولی ہیں, نبی نہیں. نبی کا مقام و مرتبہ بہت افضل والا ہے. اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے کہ شاید میں نے نبی سے بڑھ کر شان علی کو عطا کی, یہ نہیں ہو سکتا. علی علی ہے, نبی نبی ہے. ٹھیک ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو انبیاء کو بھی حاصل نہ ہو سکا. جیسے کہ حدیث بڑی لمبی ہے, اس کا ایک حصہ کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ میں روح پھونکی گئی نا تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے میں نے اسم محمد دیکھا. سب سے پہلے میں نے اسم محمد دیکھا. حضرت وہ آدم ہے کہ پہلی مرتبہ آنکھیں کھولتے ہیں تو اسم محمد دیکھتے ہیں, اور یہ علی المرتضیٰ ہیں کہ پہلی دفعہ آنکھیں کھولتے ہیں تو وجہ محمد دیکھتے ہیں, ذات محمد دیکھتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوئی, مکہ کے اندر ہوئی اور خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. یہ آپ کی ولادت. جی اب میں علی کے علم جاننا چاہتا ہوں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, وہ علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اب اس کے اندر حضور کی شان بھی ہے کہ فرمایا انا مدینۃ العلم. حضرت اگر میں کسی گاؤں میں چلا جاؤں نا, یعنی کہ ہمارے قریب بہت سے گاؤں ہیں, کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں جا کر اگر یہ کہیں کہ رات کو 2 بجے میرا پان کھانے کو دل کرے یا بوتل پینے کو دل کرے تو میں کہوں نا تو وہ کہیں گے کہ حضرت یہ گاؤں ہے, یہاں پہ اس وقت یہ چیز ملتی نہیں, یہاں سے یہ چیز میسر نہیں. اگر آپ نے پان کھانا تو پھر شکر گڑھ کا رخ کریں, وہاں آپ کو صبح 4 بجے تک بھی پان مل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے فلاں چیز کھانی ہے تو وہاں کا رخ کریں. اب گاؤں سے ہر چیز نہیں ملتی, شہر سے سوئی سے لے کر گاڑی تک ہر وقت ہر لمحہ کسی بھی وقت چلے جائیں آپ کو چیز مل جاتی ہے. یعنی کہ لاہور میں چلے جائیں آپ کو ہر چیز ملے گی, ہر وقت میں ملے گی, جب آپ کا جس چیز کو دل کرے گا وہ ملے گی. اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, کہا کہ میں علم کا شہر ہوں. اور کائنات والوں یہ سمجھ جاؤ کہ میں وہ شہر ہوں کہ جہاں ہر چیز میسر ہے. اب غیب ایک علم ہے, اگر ہم حضور کے اوپر اعتراض کریں کہ حضور کے پاس غیب نہیں تو پھر حضور شہر نہیں. اللہ اللہ. اگر ہم اس بات کو مانیں کہ حضور علم کا شہر ہیں تو پھر اس بات کو بھی ماننا ہوگا کہ حضور کے پاس علم غیب بھی ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا علم مبارک جو ہے وہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع. آپ فرماتی ہیں کہ کائنات میں اگر کسی نے سلونی کا دعویٰ کیے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ کہ کہا کہ سلونی, مجھ سے سوال کرو, تم مجھ سے اس فرش کی پوچھو یا عرش کی پوچھو, علی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا. آپ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ 2 عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی, ان میں اختلاف ہو گیا. ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اختلاف ہوا کہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے.
یہ مقدمہ چلتا چلتا عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں آیا تو عمر ابن خطاب بھی سوچ میں پڑ گئے کیا فیصلہ کیسے ہو، گواہ وہ بھی دے رہی ہے، گواہ وہ بھی دے رہی ہے۔ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، علی المرتضیٰ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ہم میں اس کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا کہ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا دودھ لایا جائے، عورتوں کا دودھ آیا، آپ نے عورتوں کو دودھ کو دیکھا، تھوڑی دیر ملاحظہ فرمایا اور پھر کہنے لگے کہ یہ دودھ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ فلاں عورت کا ہے، فرمایا بیٹا اس کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں یہ دودھ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ فلاں عورت کا، فرمایا بیٹی اس کی ہے۔ عمر ابن خطاب حیران رہ گئے، وہ عورتیں بعد میں مان گئی کہ ہاں بیٹا میرا ہے، بیٹی میری ہے۔ تو فرمایا کہ علی آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بیٹے کو 2 حق عطا کیے، بیٹی کو 1 حق عطا کیا، تو جب اللہ نے 2 حق بیٹے کو ایک بیٹی کو عطا کیا تو پھر اللہ دونوں کا دودھ بھی برابر نہیں رکھ سکتا، بیٹے کے دودھ کا مقابلہ بیٹی کے دودھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یہاں تک علی المرتضیٰ، اور یہاں تک آتا ہے کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ علی کے گھوڑے کی نکیل گم ہو جائے تو پھر میں وہ بھی اب قرآن کے ذریعے تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ علی المرتضیٰ کا علم ہے۔ اور آپ کے ایک یعنی کہ چاہنے والے ہیں، کمبر ان کا نام ہے، آپ کے یعنی کہ کہہ لیں کہ بہت عزیز ہیں، آپ ان کے شاگرد کہہ لیں، علی المرتضیٰ کے صحاب میں سے کہہ لیں۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کمبر، تو چلتے چلتے نا وادی نمل آئی ہے، یعنی کہ چونٹیوں کی آبادی ہے، تو وہاں پہنچے تو علی کمبر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا شان ہے اس رب کی کہ جو اللہ اکبر، کیا شان ہے اس رب کی کہ جو ان کیڑیوں کی تعداد کو بھی، ان کیڑیوں کی چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، سبحان اللہ، ان چونٹیوں کی تعداد کا علم رکھتا ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ کمبر اس طرح نہ کہو، کہنا ہے تو اس طرح کہو کہ کیا شان ہے اس رب کی جس نے ان کیڑیوں کو خلق کیا، واہ واہ، جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا۔ تو کمبر کہتے ہیں کہ حضرت کیا ان چینٹیوں کی تعداد بھی کوئی جانتا ہے؟ ان کیڑیوں کی تعداد کا بھی علم کسی کو ہے؟ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں ایک بندے کو ایسے کو کہ جو ان چینٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمبر حیران ہوئے، فرمایا کہ حضرت وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میں علی ہوں، اللہ، میں علی جانتا ہوں کہ ان چینٹیوں کی تعداد کتنی ہے اور ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ کا علم ہے۔ اور ایک واقعہ جو علی المرتضیٰ کا اور اصحاب کی محبت کہہ لیں آپس میں، وہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک ایسا مسئلہ پیش ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس نے نا دعویٰ کیا، فرمایا کہ انی احب الفتنہ اکرہ الموت، کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور موت سے ڈرتا ہوں۔ موت کا یعنی کہ کہہ لے کہ موت کو اچھا نہیں جانتا، موت کو اچھا نہیں سمجھتا، اور آگے کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں یا اس چیز کا ایمان رکھتا ہوں، اس چیز کو حق جانتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں یہود و نصارہ کو حق کہتا ہوں۔ اب جب یہ کہا نا تو عمر ابن خطاب جلالی طبیعت کے مالک تھے، اب نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، قتل کا آرڈر دے دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے، آپ نے فرمایا کہ عمر اتنی عجلت سے کام نہ لو، اتنی جلدی سے کام نہ لو، ان کا فیصلہ میں علی کرتا ہوں، واہ واہ واہ، ان کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ علی آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ فرمایا کہ اس نے کہا ہے نا کہ انا احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو سنو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اگر یہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ اللہ، اور فرمایا کہ یہ کیسے اکرہ الموت، کہ میں موت کو اچھا نہیں جانتا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی حق ہے، اور اگر اس بات کے اندر اس کو کوئی یعنی کہ یہ اس بات کو اپنے لیے نہیں بہتر جانتا کہ مجھے موت آئے ابھی، تو یہ ابھی موت کی سختی سے نہ واقف ہے، اللہ، اس وجہ سے۔ اور فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ حق ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، تو وہ قرآن کی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس آیت کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اور کوئی دعویٰ کرتا تو میں علی اس کا بھی جواب دیتا۔ اور فرمایا کہ عمر ابن خطاب نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا اعوذ بکا من کل شیء لم یکن علی موجود اللہ لیفرجہ، فرمایا کہ یا اللہ ہمیں اس مشکل میں نہ ڈالنا
جس ہمیں اس ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جب علی ہمارے پاس مشکل کشا کے طور پہ نہ ہو. واہ 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 واہ. کہ ایسی مشکل اس وقت مشکل نہ ڈالنا یا ایسی مشکل نہ ڈالنا. حضرت میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہتا ہوں. مطلب یہ علی کو مشکل کشا کہنا یہ حضرت عمر علیہ السلام سے ثابت ہے. مانا سیدنا علی المرتضیٰ. واہ 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 واہ. بڑی بات بڑی بات. اعوذ بک من کل لم یکن. فرمایا کہ یا اللہ ہمیں کوئی بھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا علی موجود للفرجہ ہو جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو. کیا کہنے. واہ واہ. جس کی مشکل کشائی علی نہ کر سکی. یہ علی المرتضیٰ کا علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد علامہ صاحب اب چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ناظرین کرام چونکہ 21 رمضان آپ کی یوم شہادت ہے تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کا تھوڑا اظہار فرما دیں. جی شہادت کے بارے میں 21 رمضان ہے. اس سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے علی المرتضیٰ کی شان جو بیان کر دی ہے نا وہ شہادت کے بعد بھی امت کے لیے عبادت ہے. فرمایا الذکر علی عبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے. فرمایا کہ النظر علی عبادہ. علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب حضور نے ارشاد فرمایا النظر وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو پھر فرمایا کہ النظر علی عبادہ. پھر علی کا جو حصہ نظر آ جائے اس کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر نبی اکرم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ الذکر علی یاکل الذنوب وتاکل النار الخطبہ. فرمایا کہ علی کا ذکر میرے علی کا ذکر فرمایا کہ میرے علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی. لیکن آپ کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ ابن ملجم نے 18 رمضان المبارک کو آپ کو ضرب لگائی. 19 رمضان المبارک کی نماز فجر کے وقت ضرب لگی اور 3 دن کے بعد 21 رمضان کو آپ انتقال کر گئے. آپ کی اس میں بھی اختلاف موجود ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ صاحبوں نے لکھا. صاحب الکمال نے لکھا. آپ فرماتے ہیں الاعمال نے لکھا. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو 17 رمضان المبارک کو ضرب لگی اور اس کے 3 دن بعد 20 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا. حضرت انتقال جب بھی ہوا ہو لیکن آپ کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. اور اس کی تصدیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے فرما چکے تھے. فرمایا کہ علی اللہ تجھ کو والی بھی بنائے گا, اللہ تجھ کو خلیفہ بھی بنائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تجھ کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان. حضور نے پہلے یعنی کہ وضاحت فرما دی تھی اور جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ تو ہو کر رہتا ہے. بے شک. اور علی علی کرنا یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. ذکر علی عبادت ہے. اب 21 رمضان ہے تو علی المرتضیٰ کی ذکر کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, گناہ معاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حب علی عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی علی کرنا رافضیت ہے تو ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی علی کرنا رافضیت نہیں. علی علی کرنا اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت ہے علی علی کرنا. اس کی وجہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت من احد. فرمایا کہ ما نزلت فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی ابن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور ایک قول میں فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی علی ثلاثہ مئۃ آیہ. فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کی شان کے اندر اللہ نے 300 قرآن کی آیات نازل فرمائی. اللہ اکبر. اور اب جس کی شان اللہ نے 300 آیات میں ارشاد فرمائی ہو تو پھر اس کا ذکر اللہ کی سنت نہیں ہوگا. علی علی کرنا عبادت ہے. تو علی علی کرنا رافضیت نہیں. جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ علی علی کرنا رافضیت نہیں. علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا. رافضی اس وقت ہوگا جب اس کے پیٹ میں درد صدیق اکبر کے ذکر کے ساتھ ہوگا. ہم صدیق اکبر کی افضلیت کے بھی قائل ہیں, علی مرتضیٰ کی شان کے بھی قائل ہیں. کیونکہ جب دونوں صاحبان کا آپس میں مکالمہ ہوا نا, ایک جگہ حضور کے پاس تشریف لائے صاحبین, تو ادھر سے علی المرتضیٰ ادھر سے ابوبکر صدیق آئے. تو ادھر سے شان علی ابو بکر بیان کرتے ہیں, ادھر سے ابو بکر شان علی شان ابو بکر بیان کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ علی دروازہ حضور کا آپ
کھڑکائیں یعنی کہ کنڈی نوک کریں، فرمایا کہ نہیں آپ افضل ہیں، آپ نوک کریں۔ تو اب نا ایک دوسرے کی شان بیان کرنا شروع ہو گئے کہ افضلیت ایک دوسرے کی بیان کر رہے ہیں۔ ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ آتی تا خیر النساء و خیر الرجال، کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ میں نے اپنی بہترین بیٹی خیر النساء، اس کائنات کی سب سے خیر والی عورت ہے، وہ اس کائنات کے سب سے خیر والے مرد میں دے دی، عقد میں دی، تو افضل آپ ہیں، آپ دروازہ نوک کریں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر، کہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اب کافی دیر تک یہ صاحبین، وقت کم ہے اس لیے میں مختصر کروں، کافی دیر تک یہ صاحبین ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے رہے۔ اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا کہ جا جبریل، جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور باہر تشریف لائے تو دیکھا یہ دونوں صاحبین دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، اے میرے علی، اللہ عرش پہ بیٹھ کے تمہاری اس شان کے اوپر رشک کر رہا ہے، یعنی کہ تمہارے شان کرنے بیان کے اوپر، انداز کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات کے سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ساری انس و جن سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تم دونوں کی فضیلت لکھنے بیٹھیں، تم دونوں کی فضیلت لکھ نہیں سکتے، تمہاری فضیلتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ علی المرتضیٰ اور وہ صدیق اکبر، یہ ہمارے یعنی کہ دنیا کے معاملات ہے کہ ہم ان دونوں کو ملانے کے لیے چل پڑے، ورنہ علی علی ہے، ابو بکر ہے، ان دونوں کی فضیلتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صحابی سے محبت کی اور ہر صحابی کی عزت و تکریم کرنے کی، اور ان کے ساتھ تا قیامت ادب اور احترام کا یعنی کہ جو معاملہ ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق حکمت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ جی ناظرین، آپ احباب نے شان مولا علی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ پاک جناب کے علم میں، عمل میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر نیکسٹ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔